اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ مرحوم کی طرف سے قربانیاں یہ بھی کی جاتی ہیں عام طور پر، تو ایسا کوئی شخص جو خود اپنی قربانی نہ کرے کہ مرحوم کی طرف سے میں کر دیتا ہوں، وہ بھی صاحب حیثیت آدمی، صاحب نصاب شخص ہے، تو مرحوم کی طرف سے یہ کی گئی قربانی اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گی یا اس کو اپنی الگ سے کرنی ہوگی؟ اپنے مرحوم کی طرف سے کی جانے والی قربانی کی دو صورتیں ہیں۔ ٹھیک، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے میرے انتقال کے بعد بھی آپ قربانی کرنا، اور ایک صورت یہ کہ مرحوم نے اپنی طرف سے قربانی کا نہیں کہا تھا لیکن یہ اولاد ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے، وہ خود از خود بطور نفل کے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ ٹھیک، تو اگر مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اب انتقال کے بعد ان کی طرف سے ایک جانور خریدا گیا، اب خریدنے کے بعد ان کی طرف سے ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا، تو یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ مرحوم ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ ان کی وصیت کی وجہ سے اب یہ جانور مرحوم کی طرف سے قربانی کیا جانے والا ہی تصور کیا جائے گا، اور اب اس جانور کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس گوشت کو نہیں کھائے گا، یہ مکمل جانور صدقہ ہوگا، یعنی فقراء میں صدقہ کر دیں گے۔ اس جانور کے یوں تین حصے نہیں کریں گے کہ ایک حصہ رکھ لیا، ایک غریبوں کو دے دیا اور ایک جو ہے رشتہ داروں کو دے دیا، صدقہ کریں گے، یہ پورا ہی فقراء کو صدقہ کیا جائے، چاہے پیسے وصیت کے بعد پیسے انہوں نے اپنے ہی اپنی طرف، لیکن وصیت کی اور اس وصیت کے مطابق انہوں نے قربانی کی ہے، تو اس کا حکم یہ ہوا۔ اور دوسری صورت ہے کہ والد نے انتقال سے پہلے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو یہ سعادت دی ہے کہ اس نے جانور خریدا، اب والد کی محبت میں یہ والد کی طرف سے، والد مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو اب یہ والی جو قربانی ہے یہ ہے ایصال ثواب والی قربانی۔ ٹھیک، اس قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا بیٹا ہے یہ بیٹا خود ہی جانور لے کر آیا ہے، خریدا ہے، اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی کی ہے، تو یہ حقیقتاً والد کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی کیونکہ اس جانور کا مالک بیٹا تھا، یہ قربانی بیٹے ہی کے ملک والے جانور پر ہوئی، تو یہ بیٹے ہی کی طرف سے قربانی کرنا کہلائے گی۔ اچھا، اب اگرچہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں تو اس بیٹے کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا،
اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے. اس طرح بھی اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اور چاہے تو یہ قربانی اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب والد صاحب کو پہنچا دیں. یہ صورت بھی قربانی اس کی ادا ہو گئی، ثواب والد صاحب کو پہنچا. اور اگر زیادہ وسعت والے ہیں تو اتنی طاقت ہے تو اپنا واجب کے لیے ایک الگ سے جانور ہو اور والد صاحب کے لیے بھی ایک الگ سے کر لیا جائے. صورت بن سکتی ہے اور یہ ہوتی بھی ہے. یہ عمومی طور پہ یہ والی صورت زیادہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانیوں کے الگ الگ حصے یا الگ الگ بکرا بکری وغیرہ لے کر قربانی کرتے ہیں. تو یہ جو جواب ہے یعنی مرحوم کی طرف سے قربانی کی دو صورتیں. اگر وصیت کی ہے تو مرحوم کی طرف سے ہی قربانی ہوئی اور اس کا گوشت اب صدقہ کرنا ہوگا. اور اگر والد نے مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی، یہ از خود ان کی محبت میں بطور ایصال ثواب ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ جو گوشت ہے یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. اور جو قربانی کے گوشت کے مستحب 3 طریقے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میت کے نام پر قربانی کرنا درست ہے یا نہیں. تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مرحومین کے نام پر قربانی کرنا بالکل جائز ہے اور درست ہے. لیکن دوستو یہ یاد رکھیں کہ قربانی کرنا مالک نصاب پر واجب ہے. تو دوستو اگر آپ اپنے ماں باپ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کر رہے ہیں، تو اگر آپ پر قربانی کرنا فرض ہے تو پہلے آپ اپنے نام پر قربانی کریں، اس کے بعد آپ اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں. دوستو قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے. ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گنہگار ہوگا. یعنی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی اور آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. دوستو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، معصوم جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے. تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا تو آپ کے جانور میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. دوستو ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے تو کوئی جانور کے بال کیسے گن سکتا ہے؟ اگر کوئی لاکھ کوشش کر لے پھر بھی وہ ایک جانور کے بال نہیں گن سکتا. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان گنت نیکیاں لکھتا ہے. لہٰذا اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ قربانی ضرور کریں. دوستو اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا دوستو قربانی کرنے کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، لہٰذا آپ قربانی ضرور کریں. اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ قربانی ضرور کریں. تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.